بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑی محبت کا ثبوت دیا اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ طلباء، یہ اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو ایک دو واقعات صرف سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے۔ ایک شام کے بڑے عالم تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی عمر میں کیسے محدث بنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں گورکن تھا اور قبرستان کے اندر قبریں کھودتا تھا، مردوں کو اس میں دفن کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودیں۔ میں نے اس کی قبر کھودی، جب اس کو قبر میں رکھا تو مجھے قبر کے اندر جب میں نے اس کو رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی قبر میں ایک باغ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے گھوڑے پہ سوار اور اس بچے کو لے کے چلے گئے۔ میں بے ہوش ہو گیا اس منظر کو دیکھ کے۔ خیر لوگوں نے مجھے قبر سے باہر نکالا۔ جب مجھے باہر نکالا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ تو قبر نہیں تھی، وہ تو ایک باغ تھا اور خوشبوئیں تھی، کچھ لوگ آئے ان کو لے کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ ہوا نہیں۔ تو میں خاموش ہو گیا، میں نے تو خود دیکھا تھا۔ خیر یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد ایک وہی عورت پھر آئی اور اس عورت نے کہا کہ میرے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کرنا ہے۔ تو اس کو بھی لایا۔ جب اس کو بھی قبر میں نے اتارا تو میں نے دیکھا کہ قبر شق ہو گئی اور اس قبر کے اندر ایک باغ اور خوبصورت پھول، خوشبوئیں۔ تو اس مرتبہ میں بے ہوش نہیں ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کے میں اس عورت کے گھر گیا اور میں نے اس عورت سے جا کے پوچھا کہ یہ دونوں کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ کہا پہلا بھی میرا بیٹا تھا، دوسرا بھی۔ کہ کیا کرتے تھے؟ کہتے پہلا جو تھا وہ طالب علم تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، مدرسوں میں جاتا تھا، علماء سے علم حاصل کر رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے دوسرا تو مزدوری کرتا تھا۔ کہتے اور کیا خاص بات تھی؟ کہا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا ہوا تھا کہ تم دین حاصل کرو، علم حاصل کرو، قرآن حدیث کا، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ تو اس کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اوہو، اللہ نے مجھے سر کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ قرآن حدیث پڑھنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے، ان کا آخرت میں اللہ کے کیا مقام ہے، اللہ نے مجھے دکھا دی۔ تو میں نے قبر کھودنی چھوڑ دی اور میں مدرسے میں آیا اور میں محدث بن گیا۔ تو یہ جو طلبہ ہیں قرآن حدیث پڑھنے والے، ان کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے۔ جتنا بھی دین اس وقت محفوظ ہے، بچا ہوا ہے 1400 سال سے، ان مدارس کی برکت سے، علماء کی برکت سے، اللہ والوں کی برکت سے، محدثین کی، حافظوں کی برکت سے اللہ نے یہ دین ہمیں پہنچایا ہوا۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، پڑوس میں چین ہے، 1 ارب سے زیادہ دونوں کی آبادی ہے اور دونوں اسلام سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ان مدارس کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے، ان اللہ والوں کی وجہ سے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب لاہور والے تشریف لائے۔ وہ فرمانے لگے کہ پاکستان میں خانیوال میں ایک عورت کا انتقال ہوا، تو اس کے گورکن نے جب وہ اس کو دفن کرنے لگے تو اس گورکن نے بتایا کہ جب ہم نے قبر کھودی، یہ واقعہ اس عورت کے شوہر نے اور اس کے بیٹے نے خود حضرت کو سنایا کہ جب ہم قبرستان گئے تو گورکن نے کہا کہ یہ کون ہے جس کا انتقال ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے۔ تو ہم نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جب ہم نے قبر کھودی تو اچانک ہماری نظر پڑی تو ہم نے دیکھا کہ قبر میں حوریں آئی ہوئی ہیں، چہرہ انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں اور آنکھوں پہ وہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہی وہ نظر آ رہی ہیں، پورا چہرہ چھپا ہوا ہے، سونے کے جھاڑو ان کے پاس ہیں اور ایک عجیب قسم کا بستر ہے، اور وہ قبر کو انہوں نے صاف کیا، بستر بچھایا، پھر ہم سے کہنے لگی کہ ہمارا مہمان کہاں ہے؟ تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ بعد میں اس عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس عورت کی 2 صفتیں تھیں۔ ایک تو وہ عورت طلباء کے لیے کھانا بناتی تھی، قریب میں ایک مدرسہ تھا، اس میں کھانے کا انتظام نہیں تھا تو وہ سارے طلباء کے لیے خود کھانا بنا کے مدرسہ بھیجتی تھی۔ اور دوسرا وہ عورت غیبت نہیں کرتی تھی، کسی عورت کی، کسی کی کوئی غیبت نہیں کرتی تھی۔ تو یہ تو آخرت کے مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دنیا میں دکھاتے ہیں۔ ان مدارس کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے اندر اپنی صلاحیتیں لگانا، یہی چیزیں ہماری کام آئیں گے۔
حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام بخاری، حضرت امام مالک، یہ حضرات پہلی صدیوں کے لوگ ہیں، لیکن آج تک ان کا دین باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جو کچھ انہوں نے دین حاصل کیا، اس کو ساری دنیا تک پہنچایا، اس کا اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر ان مدارس کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ یہ دین کے جو جتنے بھی کام ہیں، شعبے ہیں، اس میں ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہماری قبر میں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ماشاءاللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ مدرسے میں 1400 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑی سی جگہ مانسیرہ میں بھی دلائی ہے اور ایبٹ آباد میں بھی دلائی ہے۔ وہاں بھی الحمدللہ ایک مسجد مانسیرہ میں بن رہی ہے اور ایک مسجد ایبٹ آباد میں بن رہی ہے، اور وہاں بھی انشاءاللہ اسی طرح کا ایک نظام جیسے یہاں ہے وہاں بھی چلے گا۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ یہاں رات کو تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں الحمدللہ یہاں بیان ہوتا ہے۔ ہر پیر کو یہاں عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے۔ تو جتنا ان اعمال میں ہم جڑیں گے، نیک ماحول میں جڑیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب میں گزارش کروں گا